हुजूर वाला हम लोगों का ताल्लुक़ सहाफ़त से है और हम लोग समाज के उस दुखती रग पर हमेशा हमारी नज़र रहती है जिससे मुआशरा मुतासिर हो रहा है। ऐसे हालात में किसी भी बज़्म हो, किसी भी मजलिस में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग के जहन में वो बातें रहती हैं जो पस-ए-नविश्त हैं, जो दीवार के उस पार है। और हम अपनी कौम को अब ज़रूरत महसूस कर रहे हैं कि कौम उस मामले को समझे कि हम किस तरह से हाशिए में डाल दिए गए हैं, हमारे हालात क्या हैं। एजुकेशन हमारा ज़ाती मसला है, उसकी तरफ हम कोशिश करें, लेकिन मुआशरती बेदारी जब तक हम पैदा नहीं करेंगे और तमाम लोग मिलकर एक ख़ास समत में आगे नहीं बढ़ेंगे और सियासी दस्तगिरद अगर हमारे पास ना हो, सियासी बसीरत अगर हमारे अंदर ना हो, सियासी क़ुव्वत अगर हम हासिल न कर सकें तो फिर हमारी कौम का बहुत बुरा हर्ष होने वाला है। ऐसी बात कर रहे हैं आज के हालात पे खुल के बोल रहे हैं। जिन्होंने खामोश हो जाना अपने लिए ज़रूरी समझा था वो बोल रहे हैं, तो हमें बोलने में क्या लगा। और आज कम से कम आज एक सा माहौल बन गया है जिसमें यहाँ से जो 50, 60, 70 लोग जो उठ के जा रहे हैं वो डिस्कस करेंगे इन इश्यूज़ को। और इश्यूज़ क्या हैं कि हमको ये लड़ाई मिल के लड़नी है। दलित समाज, OBCs, गरीब लोग, गांव के लोग, किसान, मजदूर, अक़लियतें, हम सबको मिल कर के उस मसले को का हल निकालना है जो हम पर थोप दिया गया एक गलत। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि हम बेहतर शहरी बने, हम अपने मसाइल को बेहतर तौर पर समझ सकें और अपने मसाइल का बेहतर हल निकालने की तरफ माइल हों। और इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर डिस्कोर्स होना चाहिए। में जो आज क्या किन बातों की ज़रूरत है, शायरों अदीबों की क्या ज़िम्मेदारी, अमली ज़िम्मेदारी क्या है, और जो थिंक टैंक जो है ख़ास करके माइनॉरिटीज़ की थिंक टैंक उनको क्या करना चाहिए और वो क्या कर रही हैं, आज हमारी सूरत हाल क्या है, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की सूरत हाल क्या है, इस पर रोशनी डाली गई। और आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त ज़करिया स्ट्रीट के बिलाल हसन साहब के रहायशगाह पर हूँ, जहाँ एक नशस्त का एहतमाम किया गया था। ये नशस्त एक शाम हलीम साबिर और अशर हाशमी के नाम से था और यहाँ तमाम जितने उद्बा और शोरा थे सभी ने अपने ख्यालात का इजहार किया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है सहाफ़ी हज़रात जो थे उन्होंने इस पर उनका पल्ला भारी रहा और उन्होंने मुतासिर किया। और जैसा कि आप जानते हैं जो हालात है ये सभी के जहन में ये हालात जो चल रहे उस पर है, लेकिन इन्होंने उसकी निशानदेही की और ये भी बताया, इसका हल भी बताया। आइए हम सुनते हैं शोएब रज़ा की बातें और अकील अहमद अकील साहब की बातें और अशर हाशमी की। बहुत शुक्रिया। हम लोग समाज के उस दुखती रग पर हमेशा हमारी नज़र रहती है जिससे मुआशरा मुतासिर हो रहा है। ऐसे हालात में किसी भी बज़्म हो, किसी भी मजलिस में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग के जहन में वो बातें रहती हैं जो पस-ए-नविश्त हैं, जो दीवार के उस पार है। और हम अपनी कौम को अब ज़रूरत महसूस कर रहे हैं कि कौम उस मामले को समझे कि हम किस तरह से हाशिए में डाल दिए गए हैं, हमारे हालात क्या हैं। एजुकेशन हमारा ज़ाती मसला है, उसकी तरफ हम कोशिश करें, लेकिन मुआशरती बेदारी जब तक हम पैदा नहीं करेंगे और तमाम लोग मिलकर एक ख़ास समत में आगे नहीं बढ़ेंगे और सियासी दस्तगिरद अगर हमारे पास ना हो, सियासी बसीरत अगर हमारे अंदर ना हो, सियासी क़ुव्वत अगर हम हासिल न कर सकें तो फिर हमारी कौम का बहुत बुरा हर्ष होने वाला है। ऐसे हालात में ज़रूरत है कि हम न सिर्फ समाजी माशरती मसाइल पर नज़र रखें बल्कि सियासी मंजरनामे पर भी नज़र रखें कि किस तरह से उसमें हम शामिल हो सकते हैं और मिल्लत को, कौम को और पूरे मुल्क को एक सही रास्ते की तरफ ले जा सकते हैं। क्योंकि ये मामला फासिज्म का है। फासिज्म से लड़ाई इतनी आसान नहीं है। ये हुकूमत सिर्फ BJP एक पार्टी नहीं है बल्कि एक फासिस्ट नज़रिए की हामिल पार्टी है और उससे लड़ने के लिए जब तक हम तमाम लोग अपने तमाम असलहों को बाहर न निकालेंगे, अपनी तमाम क़ुव्वतों को बाहर न निकालेंगे और इज्तिमाई शऊर बेदार नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। लिहाजा एजुकेशन के साथ साथ हमको तालीम के सिलसिले में भी कुछ निसाब को वज़ा करना होगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या करना है और क्या नहीं करना। अभी फ़िलहाल जो हमारे पास ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बीच, अपने दरमियान से लोगों को एजुकेशन IAS की तरफ ले जाएं, कंपटीशन कम्पीट करें हमारे बच्चे, और उसके साथ साथ लॉ की तरफ जाएं
اس لیے کہ لا ایک ایسی چیز ہے، وکالت ایک ایسا پیشہ ہے جو ہمارے آباء و اجداد کے زمانے میں بھی، اس وقت جب جنگ آزادی چل رہی تھی، اس وقت ہمارے زیادہ تر لیڈرز جو تھے وہ وکالت پڑھ رہے تھے، وکالت کر رہے تھے، اس لیے وہ سیاست بھی کر پا رہے تھے۔ ہمارے پاس بصیرت نہیں ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے کہ ہم سیاست کے ذریعے میں داخل ہونے کے لیے وکالت کا اس پیشہ اگر اختیار کرتے ہیں تو کس آسانی سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہم کو آگے بڑھ کے کمپٹیٹیو ایگزام کے ساتھ ساتھ وکالت کی تعلیم کی طرف اپنے بچوں کو راغب کرنا ہوگا، اور جب تک ہم اپنے آپ کو ثابت نہیں کریں گے جب تک کوئی ہمیں گھاس نہیں ڈالنے والا ہے۔ میں ہم لوگ ایک بنیادی بات بھول رہے ہیں کہ ہر ادیب شاعر کا ایک سماجی سروکار ہوتا ہے۔ ہم ادب چونکہ سماج کا آئینہ ہے تو سماج کی آئینہ داری ادب کو کرنا چاہیے، اور ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ ادب کو سماج سے الگ رکھا جائے۔ باتیں تو ادب سے ہی شروع ہوئی تھی، کچھ معاملات سامنے آتے گئے، اور ایسا ہے کہ وہ ہمارے اس سے الگ نہیں ہے، ہماری فکر مندیوں سے الگ باتیں نہیں ہوئی۔ یہ مجموعی طور پر اردو صحافت اور شاعری کی فکر مندی کی ہی ایک پرچھائی تھی جس کا اظہار ہوا، اور ایک سے زائد طریقوں سے ہوا۔ سید شعیب رضا فاطمی نے جو گفتگو شروع کی وہ نظر انداز بھی کی جا سکتی تھی، یا زاہد محمود صاحب نے جو ایشوز اٹھائے ان کو نظر انداز کیا جا سکتا تھا۔ میں 4 غزلیں پڑھتا اور 5 غزلیں حلیم صابری صاحب پڑھ کے یہاں سے رخصت ہو جاتے، لیکن مجھے لگا کہ جب ایک گفتگو کا ماحول بنا ہے تو ہمیں وہ باتیں کرنی چاہیے جو کرنے کے لیے ہم جمع نہیں ہوتے۔ دیکھیے ہمارے یہاں سماج میں ڈسکورس نہیں ہو رہا اس وقت۔ ہندوستانی مسلمان کی جو انٹیلیجنسیا ہے، دانشوری، وہ بات نہیں کر رہی ہے۔ ہمیں تو بات کرنا پڑے گا۔ جب غیر مسلم دانشور بات کر رہے ہیں، آج کے حالات پہ کھل کے بول رہے ہیں، جنہوں نے خاموش ہو جانا اپنے لیے ضروری سمجھا تھا وہ بول رہے ہیں، تو ہمیں بولنے میں کیا لگا، اور ہم لوگ بولیں گے۔ آج کم سے کم ایک سا ماحول بن گیا ہے جس میں یہاں سے جو 50 60 70 لوگ جو اٹھ کے جا رہے ہیں وہ ڈسکس کریں گے ان ایشوز کو۔ اور ایشوز کیا ہیں کہ ہم کو یہ لڑائی مل کے لڑنی ہے۔ دلت سماج، OBCs، غریب لوگ، گاؤں کے لوگ، کسان، مزدور، اقلیتیں، ہم سب کو مل کر کے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے جو ہم پر تھوپ دیا گیا ایک غلط ایجنڈا کی وجہ سے۔ اور جو اہم بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آئیڈینٹی پولیٹکس کے ساتھ نہیں جا سکتے، 80-20 کی پولیٹکس کے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ ہندوستانی مسلمان کو اپنے سیکولر ہم مزاج دوستوں اور پارٹیوں کے ساتھ مل کے ان کو طاقت دے کر کے اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا جو ہم پر تھوپ دی گئی۔ لہذا میں پھر ایک مرتبہ یہ بات کہوں گا کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کریں کہ ہم بہتر شہری بنیں، ہم اپنے مسائل کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور اپنے مسائل کا بہتر حل نکالنے کی طرف مائل ہوں، اور اس سلسلے میں بڑے پیمانے پر ڈسکورس ہونا چاہیے۔ آج معروف صحافی و شاعر جناب اشہر ہاشمی صاحب اور استاد شاعر جناب حلیم صابر صاحب کے اعزاز میں اعزازیہ جلسہ تھا زیر اہتمام بزم شہر نشاط، جس کے صدر بلال حسن صاحب ہیں۔ آج یہ ادبی جلسہ ادبی معنویت رکھتا، اور اس کی ادبی فعالیت، اس کی معنویت اپنی جگہ پر مسلم، اور تمام ادباء و شعراء نے اپنے اظہار خیال کیے، خیالات کا اظہار فرمایا، لیکن 2-3 ہمارے مہمانان نے جو باتیں رکھیں حالات حاضرہ کے تعلق سے، اور سماج میں جو آج کن باتوں کی ضرورت ہے، شاعروں و ادیبوں کی کیا ذمہ داری، عملی ذمہ داری کیا ہے، اور جو تھنک ٹینک جو ہیں، خاص کر کے مائنورٹیز کی تھنک ٹینک، ان کو کیا کرنا چاہیے اور وہ کیا کر رہی ہیں، آج ہماری صورتحال کیا ہے، پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے، اس پر روشنی ڈالی گئی، اور بہت ہی اہم پہلو پر گفتگو ہوئی اشہر ہاشمی صاحب کی بھی، اور زاہد محمود صاحب کی بھی، اور شعیب رضا فاطمی صاحب کی بھی۔ یہ 3 ایسی تقریریں ہوئی، یقین جانیے اس محفل، اس پروگرام کا ماخذ ہے، اخذ ہے اور حاصل بھی ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں
تینوں اشخاص کو اور تینوں ہمارے مہمانان کو جنہوں نے یہ باتیں رکھی، ان کے علاوہ اس پروگرام کے جو محرک ہیں اور اس بزم کے جو روح رواں ہیں جناب بلال حسن صاحب جو اس کے صدر بھی ہیں، تو ان کی نگرانی میں یہ سب کارواں چل رہا ہے، تعلیمی کارواں، سماجی فلاحی کارناموں کا کارواں، ادبی اور علمی خدمات کا کارواں۔ یہ خدمات جو ہے ان کی بہت گراں قدر خدمات ہے، جن کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں بزم شہر نشاط کو بھی اور بلال حسن صاحب کو بھی، اور ساتھ ساتھ دو صاحبان اعزاز یعنی کہ اشر اعظمی صاحب اور جناب حلیم صابری صاحب کو بہت بہت شکریہ۔ آج کا یہ استقبالیہ پروگرام جو جناب اشہر ہاشمی اور میرے حلیم صابر کے نام ایک شام کا انعقاد بلال حسن صاحب نے بزم شہر نشاط کے زیر اہتمام کیا، اس میں شہر کے تمام شعراء، ادبا اور عمائدین کی شرکت نے اس محفل کو رونق بخشی اور کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ اگرچہ یہ جلسہ استقبالیہ تھا، لیکن اس میں ملی قومی بہت سارے مسائل سامنے آئے جن پر غور فکر کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے اگلے قدم اٹھانے کے لیے ارادہ بھی کیا، اور بہت ساری باتیں ایسی معلوم ہوئیں جن کا جاننا بیحد ضروری تھا۔ بطور خاص نئی نسلوں کو اس کا ادراک ہوا، چونکہ ہمارے یہاں اشہر ہاشمی صاحب ایک مشاق صحافی ہیں، اور ہمارے ساتھ شعیب احمد رضا صاحب بھی ایک مشاق صحافی ہیں۔ ان لوگوں کی باتیں جو سنی تو ایسا معلوم ہوا کہ ہم لوگ کو واقعی مزید بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور ورنہ ہماری قوم یا ہماری آئندہ نسل اس سے محروم ہو جائے گی جس سے برادران وطن مستفید ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اس تعلق سے میں کہوں گا کہ بلال حسن صاحب کی یہ کوشش بہت ہی کامیاب ہوئی۔ اگرچہ وہ اس طرح کی محفلوں کا انعقاد کیا کرتے ہیں، لیکن آج کے محفل کی خصوصیت یہی تھی کہ جس میں صاحب اعزاز کے تعلق سے باتیں کی گئیں، اور ملت کے تعلق سے بھی، اور بطور خاص مسلمانوں کے تعلق سے بھی باتیں ہوئیں، جن سے آنے والے خطرات سے ان کو آگاہ کیا گیا، اور ان کے خلاف جو سازشیں رچی جاتی ہیں ان کی بھی نشاندہی کہی گئی، جس سے ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس تعلق سے یہ دیکھیں کہ جلسہ یہ استقبالیہ ایک سیاسی رخ بھی اختیار کر گیا تھا۔ نشست ایک سیاسی طور پہ اختیار کرتے ہوئے ملت کے شاندار مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے آج لوگوں نے اشارہ کیا کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے، آنے والے الیکشن میں ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ اس کا صحرا سب سے پہلے شعیب رضا فاطمی کے سر جاتا ہے، جنہوں نے اس طرف اشارہ کیا کہ ہم صرف تعلیم نہ حاصل کریں بلکہ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہم حکومت کرنے کے لیے ہندوستان میں آئے ہیں اور حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اشہر ہاشمی نے، اس کے بعد دیگر ہمارے محمود صاحب نے بھی اشارہ کیا، اور لوگوں نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اب نئے طرز پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ بلال حسن صاحب کی تعریف میں سب لوگوں نے تعریفیں کی اور کہا کہ بلال حسن صاحب کو نواب کا خطاب دینے کی ضرورت ہے، اور وہ اس لائق ہیں۔ اور آپ تمامی حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس محفل کو کامیاب و کامران کیا۔